السلام علیکم ٹو ایوری ون، ویلکم بیک ایٹ آل جابس انفارمیشن یوٹیوب چینل۔ آج کی جو میری گورنمنٹ جابس کے بارے میں ڈسکشن ہے آپ کے ساتھ، وہ ہے رینجرز کی جابس کے اوپر، وہ بھی لیڈیز کے لیے، یعنی کہ فیمیلز کے لیے۔ رینجرز کے اندر ہمیشہ زیادہ تر ہم اگر دیکھیں تو میلز کے لیے کافی زیادہ سیٹس کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، لیکن اس بار انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہے لیڈیز کے لیے کافی ساری سیٹس کی۔ رینجرز کے اندر لیڈی رینجرز کی سیٹس اناؤنس ہوئی ہیں، تو یہ ایک بہت ہی زیادہ اچھی اپورچونٹی ہے میری بہنوں کے لیے۔ سب سے پہلے میں ان کو کانگریٹس بولتی ہوں کہ سیٹس تو اناؤنس ہوئی آخر، تو آپ ضرور اپلائی کیجیے گا، اس سے فائدہ اٹھائیے گا۔ بہت اچھی جو ہے یہ جگہ ہے اور آپ کا ایک گریس بنتا ہے اس میں جانے سے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کی ایجوکیشن کتنی ہونی چاہیے، آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے، کیا فیس ہے کہ نہیں ہے، کون کون اپلائی کر سکتا ہے، کیسے اپلائی کر سکتا ہے، میں سب کچھ آپ کو بتاؤں گی۔ تو اس کے لیے آپ نے ویڈیو بالکل بھی اسکپ نہیں کرنی ہے، کمپلیٹلی ویڈیو دھیان سے سننی اور دیکھنی ہے، پھر مجھ سے کوسچننگ ہوتی ہے پرسنل پہ آ کے۔ تو اور اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کر دیں، پاس میں لگے بیل آئیکن کا بھی پریس کر دیں، اس سے آنے والی ہر لیٹسٹ ویڈیو کا اپڈیٹ آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتا رہے گا، کیونکہ میں ڈیلی بیسس پہ بناتی ہوں گورنمنٹ جاب سے ریلیٹڈ انفارمیٹیو ویڈیوز، UAE کی جاب سے سیمی پرائیویٹ جابس، ہر قسم کی جاب سے ریلیٹڈ ویڈیوز۔ اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں، شیئر بھی کر دیا کریں اپنے گروپس میں، فرینڈس فیلوز کے ساتھ، واٹس ایپ اسٹیٹس پہ۔ تو آئیے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں ہماری ویڈیو کو۔ یہ جی آفیشیل ویب سائٹ پہ آئی ہوئی ہے، ان کی جابس ہے، پاکستان رینجرز پنجاب جابس ہے۔ یہ 22 اکتوبر کو اناؤنس ہوئی ہے ایکسپریس نیوز پیپر کے اندر۔ ویب سائٹ جو تھی اوپر آپ بار میں دیکھ سکتے تھے، وہ آپ گوگل پہ لکھیں تو آپ کو ایزیلی مل جائے گی۔ اب اس میں سیٹیں کون سی آئی ہیں کہ لیڈی رینجرز کی ہے، باورچی کی ہے، مستری کی ہے، اور خکروب اور ادر ٹریڈس کی بھی ہے۔ ان کی لوکیشن پنجاب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے پہلے میں نے میرے چینل پہ ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے رینجرز کی، آئی تھی سندھ رینجرز کی، تو اس میں بھی آل اوور پاکستان سے میل اینڈ فیمیل دونوں اپلائی کر سکتے تھے۔ تو اس پہ بھی یہ پنجاب رینجرز کی ہے، لیکن اس پہ بھی آل اوور پاکستان، چاہے آپ پاکستان کے کسی بھی پروونس سے بلانگ کرتے ہو، پھر وہ سندھ ہو، پنجاب ہو، بلوچستان ہو، KP کے ہو، گلگت بلتستان ہو یا آزاد جموں کشمیر ہو، آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور اس میں میل اینڈ فیمیل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں فیمیلز کے لیے زیادہ سیٹس آئی ہیں جو پہلے نہیں آتی تھی اتنی، جس کے لیے لیڈی رینجرز کی جو ہے وہ سیٹس آئی ہیں۔ بہت اچھی اپورچونٹی ہے، بہت گریس بنتا ہے اس چیز کے اندر جانے سے۔ تو آئیے میں آپ کو جلدی سے سیٹس کے بارے میں بتا دیتی ہوں۔ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے کہ لیڈی رینجر سپاہی جنرل ڈیوٹی، ٹھیک ہے۔ ان کی جو ہے اسکیل بشمول راشن، ان کی سیلری بہت زیادہ اچھی ہوگی اور ان کو راشن اور الائنسز وغیرہ زیادہ ملیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ان کا اسکیل جو ہے 5 ہے۔ دن باورچی کی بھی آئی ہوئی اور مستری، خاکروب اور دیگر متعارف ٹریڈ، جو میں نے پیچھے بتایا وہی ایڈورٹائزمنٹ میں لکھا ہوا ہے۔ اب یہ ہے کہ آپ کے پاس میٹرک ہونا چاہیے، پنجاب شمال فیڈرل اسلام سندھ کی شہریت رکھنے والوں کو، پھر خیبر پختونخوا، سندھ دیہاتی والے، بلوچستان والے، KP کے والے، اور سابقہ فاٹا والے، گلگت بلتستان والے، آزاد جموں کشمیر والے، سب اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور اقلیت یعنی کہ مائنورٹیز کے لیے بھی اس میں کوٹا جو ہے وہ موجود ہے، 5% اس میں لکھا ہوا ہے۔ تعلیم کتنی ہونی چاہیے، دیکھیں لیڈی رینجرز جو ہیں وہ ان کے لیے جو ہے مڈل پاس، یعنی کہ کم از کم آپ کے پاس اگر 8 جماعتیں آپ نے پڑھی ہوئی ہے نا، تو آپ کو یہ جاب مل جائے گی، آپ اس میں ایزیلی اپلائی کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ 8 جماعتیں کون نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے۔ کم از کم لیڈی رینجرز کے لیے آپ کو صرف اور صرف 8 جماعتوں کی ضرورت ہے۔ آپ کا NIC بنا ہوا ہو، آپ کا ڈومیسائل بنا ہوا ہو، یہ کافی نیسیسری چیز ہے۔ اگر آپ نے نہیں بنائے ہوئے تو ابھی ٹائم ہے، ابھی آپ بنوا لیں، یہ نیسیسری چیزیں ہیں دو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد باورچی کے لیے دیکھیں سب کے لیے الگ الگ جو ہے نا وہ کیٹیگریز لکھی ہوئی ہیں انہوں نے۔ تو باورچی کے لیے کیا، اس کے لیے بھی مڈل ہونا چاہیے اور اس کو لکھنا پڑھنا آتا ہو جی۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے مستری اور وغیرہ دیگر جو ٹریڈ ہیں، ان کو صرف لکھنا پڑھنا جانتے ہو وہ بس۔ اور جو ہمارا باورچی، اس کو کھانا پکانے کی تو مہارت آنی چاہیے، یہ تو کامن سینس کی نارمل بات ہے۔ دین جو ادر جو ٹریڈس ہیں ان کے لیے لکھنا پڑھنا ضروری ہے، یعنی کہ ان کے لیے کوئی بھی ایجوکیشن انہوں نے مینشن نہیں کی۔ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ اچھا موقع ہے، آپ اس کو اویل کریں، ٹھیک ہے۔ کم از کم ایجوکیشن اس میں مڈل ہے، اور کچھ ایسی سیٹس ہیں جس پہ بالکل بھی ایجوکیشن مینشن ہی نہیں ہے۔
تو جی یہ ہے کہ آپ کا جو جسمانی معیار ہے وہ کتنا ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے۔ جسمانی معیار برائے باورچی مستری کاکر اور دیگر مترفدہ ٹریڈ، انہوں نے الگ الگ چیزیں بتائی ہیں، تو اس ویڈیو کو غور سے سنیے گا، بالکل بھی اسکپ مت کیجیے گا۔ تو مستریوں اور وغیرہ جو باورچی وغیرہ ادر جو ٹریڈس ہیں، ان کی جو عمر وہ کم از کم 18 سال ہونا چاہیے۔ 18 سے 30 سال کی عمر والے میرے بھائی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں، اور ان کی ایج ریلیکسیشن بھی رکھی گئی ہے 5 ایئرس، یعنی کہ 35 سال تک کی عمر کے لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں ایزیلی۔ وزن جو ہے ان کا 121 پاؤنڈ ہونا چاہیے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ 121 پاؤنڈ کیا ہوتا ہے؟ 121 پاؤنڈ جو ہے وہ آپ گوگل پہ جا کے کنورٹ کریں گے انٹو کے جی، تو آپ کو مل جائے گا کہ وہ کے جی فارم میں کتنا ہوتا ہے۔ دین ہے یہ چھاتی کا لکھا ہوا ہے، اور قد جو ہے وہ پھر مستری اور باورچی کے لیے الگ الگ قد مینشن ہے۔ باورچی کا جو قد ہے وہ کم از کم جو ہے 5.6 انچز ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، 5 فٹ 6 انچ۔ اور ہمارا آ جاتا ہے مستری خاکر اور دیگر جو مترفدہ ٹریڈس ہیں، ان کی جو ہے 5 فٹ 3 انچ کم از کم قد ہونا چاہیے۔ رینجرز میں جا رہے ہیں آپ، پتہ تو لگنا چاہیے نا۔ اس کے بعد ہے کہ جسمانی معیار لیڈی رینجرز کا کیا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ان کی عمر بھی کم از کم یہی 18 سے 30 سال ہونی چاہیے، اور ان کو بھی 5 سال کی ایج ریلیکسیشن دی گئی ہے، یعنی کہ 35 سال تک کی عمر کی جو میرے بہنیں ہیں وہ اس میں ایزیلی اپلائی کر سکتی ہیں۔ اور ایجوکیشن اس میں صرف اور صرف مڈل ہے، آپ کا NIC اور ڈومیسائل بنا ہونا چاہیے۔ ان کا وزن بھی یہی ہے، 121 پاؤنڈ ہونا چاہیے، اور قد ان کا بھی کم از کم 5 فٹ 6 انچ ہونا چاہیے۔ اب میں آپ کو بتا دوں اس میں آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے۔ اس میں اپلائی کرنے کی کوئی بھی فیس نہیں ہے، اور آئیے میں آپ کو اپلائی کرنے کا مکمل طریقہ بتاتی ہوں۔ دیکھیں اس میں انہوں نے لیڈی رینجرز کے لیے اور دیگر جو ٹریڈس ہیں ان کے لیے یا سیٹس ہیں ان کے لیے وہی اپلائی کرنے کے طریقے میں بھی تھوڑی ڈفرینشیٹ رکھی ہے، تو آپ کائنڈلی اس ویڈیو کو کمپلیٹ مکمل صحیح طریقے سے دیکھیے گا۔ لیڈی رینجرز کے لیے جو انہوں نے رکھا ہے کہ آپ کا جو بھی ہوتی ہیں ایجوکیشنل سرٹیفکیٹس، یعنی کہ آپ نے مڈل کیا ہوا ہے، اگر آپ نے میٹرک کیا ہوا ہے، انٹر کیا ہوا ہے، گریجویشن کی ہوئی ہے، تو آپ نے وہ سارے اپنی سرٹیفکیٹس ڈگریز جو ہیں وہ اپنی لینی ہے، ان کی فوٹو کاپی کروانی ہے، ڈومیسائل NIC پکچرز ہو گئی آپ کی، پھر ہاں بس یہ چیزیں ان کی آپ نے فوٹو کاپی کروانی ہے، اٹیسٹ کروانے ہیں کسی بھی 17 گریڈ کے گورنمنٹ آفیسر سے۔ دین ان کو 2 انولپ لینے ہیں، خاکی لفافے، اس میں آپ نے ڈال دینا ہے، اور اس پہ آپ نے کمپلیٹ اپنا جو ہے ایڈریس لکھنا ہے، اور ایڈریس آپ نے وہ لکھنا ہے جہاں پہ آپ کی ڈاک آئے، آپ اپنے ڈاک کو وصول کر سکیں، اور اس پہ آپ نے اوپر یہ بھی لکھ دینا ہے کہ آپ کس پوسٹ کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے اپنی پوسٹ کا نام بھی لکھیں گی، یعنی کہ لیڈی رینجرز کی پوسٹ کے لیے آپ اپلائی کر رہی ہیں تو آپ وہ مینشن کریں گی۔ اس کے ساتھ آپ ایک اپلیکیشن بھی لکھ لیں، بہتر رہے گا، اردو یا انگلش میں چلتا ہے، وہ آپ نے اٹھانے ہیں، اور آپ نے 6 نومبر سے لے کے 8 نومبر تک ان 3 دنوں میں اپنی پسندیدہ کسی بھی تاریخ پہ آپ نے جا کے ایڈریس پہ خود لے کے جانے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، ان چیزوں کو خود لے کے جانا ہے، آپ نے کہیں بھجوانے نہیں ہیں۔ اب جی لے کے کہاں جانے ہیں، تو لے کے آپ نے جانے ہیں ہیڈ کوارٹرز پاکستان رینجرز پنجاب لاہور، یہاں آپ نے خود لے کے جانے ہیں، اپنے جوگرز وغیرہ PT شوز پہن کے جانے ہیں، کیونکہ وہاں پہ یہ آپ کا فزیکل اور میڈیکل ٹیسٹ کر لیں گے۔ اس کے بعد آپ کا جو ہے وہ ریٹن ٹیسٹ ہوگا اور انٹرویو ہوگا، اور آپ کو فائنل سلیکٹ کر لیا جائے گا۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں باورچی مستری خاکروب اور دیگر مترفدہ ٹریڈس کے لیے۔ ان کے لیے یہ ہے کہ حضرات جو ہے اپنے جو اوپر میں نے ڈاکیومنٹس بتائے وہ سارے اٹھائیں گے، اور 8 نومبر کو، ٹھیک ہے، پوسٹ باکس 60 اور 80، ٹھیک ہے، 680 پہ 8 نومبر پہ آپ یہ چیزیں جو ہیں وہ بھجوا دیں گے، ٹھیک ہے، بھجوائیں گے، مگر بعد ملنے والی درخواستوں پر عمل نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ خود نہیں لے کے جائیں گے ان کو، پاکستان رینجرز پنجاب لاہور کینٹ پوسٹ باکس نمبر 6080 پر بھجوا دیں گے 8 نومبر کو۔ اس کے بعد پھر وہ ہو جائے گا جس طریقے سے ہوتا ہے پھر ان کا جو ہے وہ پروسیس وغیرہ سارا، لیکن آپ لوگ خود نہیں جائیں گے۔ تو یہ تھا اپلائی کرنے کا طریقہ، امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اگر نہیں آیا تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں میرے کمنٹ باکس میں،
اور آپ میری ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، جس سے آنے والی ہر لیٹسٹ ویڈیو کا اپڈیٹ آپ کو ملتا رہے گا۔ اب ایک امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ میں نے کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ UBL بینک کی جابس آئی تھی، ٹھیک ہے، 2 بار ہی آئی ہیں۔ ایک کی لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ 31 اکتوبر ہے اور ایک کی ہے 12 نومبر۔ اب مجھ سے کافی میری بہنوں نے سوال کیا کہ ہم بار بار اپلائی کریں گے کیا؟ انہوں نے ہمیں پچھلی بار کے اپلائی میں بولا تھا کہ ہمیں نیڈ ہوگی تو ہم خود کال آؤٹ کر لیں گے، ٹھیک ہے جی، ایسے نہیں ہوتا۔ جب بھی نیو جابس آتی ہیں، اگر آپ خواہش مند ہیں تو آپ نے اپلائی کرنا ہوتا ہے۔ مجھے کافی سارے اس طریقے سے کے میسیجز ریسیو ہوئے ہیں جو کہ کافی عجیب سی لینگویج میں تھے، مجھے اچھے نہیں لگے۔ تو جی دیکھیں، ایک تو آپ کو ایک اتنی اچھی آرگنائزیشن جابس آفر کر رہی ہے، میں آپ کے لیے ویڈیوز بنا رہی ہوں، اس میں پوری انفارمیشن کلیکٹ کر کے ہر چیز ویب سائٹ لنکس کے ساتھ آپ کو بتا رہی ہوں، پھر اس کے بعد آپ اسے کوسچننگ کرتی ہیں۔ خیر جو بھی ہے، آپ جتنی بار بھی جابس آتی ہیں آپ نے نیو اپلائی کرنا ہوتا ہے، اور ابھی بھی لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ موجود ہے۔ اگر آپ لوگ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اور اس کی ڈیٹیلز لینا چاہتے ہیں کہ کون سی سیٹ ہے، کیا سیلری ہے اور ہمیں جاب کس طرح مل سکتی ہے، کیا ایجوکیشن ہے، کون اپلائی کر سکتا ہے، تو میں نے اپنے چینل پہ دونوں ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں۔ میں ان کی لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن باکس میں لگا دوں گی، آپ جا کے چیک آؤٹ کر سکتے ہیں۔ پلس میں مجھے اس میں دوسری بات یہ بھی بتانی تھی کہ جو بھی جابس آتی ہیں وہ جینیون ہوتی ہیں، جن کی ویڈیوز میں بناتی ہوں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو فیک چیزوں سے بچایا جائے اور جینیون چیزیں آپ سے شیئر کی جائیں۔ پلس میں یہ ہوتا ہے کہ میری ہر ویڈیو نیو ہوتی ہے، میں پرانی ویڈیوز کو بار بار آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کرتی۔ اس کا میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کافی لوگ، میری کافی بہنیں یہی سمجھتی ہیں کہ یہ دوبارہ سے پرانی ویڈیوز کو شیئر کیا جا رہا ہے، ہمارا اپلائی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جی دیکھیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ PPHI کی پہلی بار جابس آئی تھی، پھر کچھ دنوں کے بعد جلدی ہی دوسری بار PPHI کی جابس آ گئی تھی، تو میں نے وہ دونوں ویڈیوز کو اپلوڈ کیا تھا۔ اسی طرح HEC کی بھی ہوا تھا، کچھ ہی ٹائم کے بعد دوسری HEC کی جابس آ گئی تھی۔ اسی طرح UBL کا بھی ہوا ہے۔ میرے چینل پہ UBL کی 3 ویڈیوز اپلوڈڈ ہیں، ایک کافی لیٹ ہے، وہ تو سارا پروسیس ان لوگوں کا ہو گیا، لیکن ابھی جو اپلوڈ ہوئی ہیں وہ دونوں میرے چینل پہ اپلوڈڈ ہیں، اور وہ دونوں ڈفرینٹ پوسٹیں ہیں۔ ان دونوں پہ اگر کوئی اپلائی کرنا چاہے تو اپلائی کر سکتا ہے۔ تو میری ساری ویڈیوز جو ہے وہ نیو ہوتی ہیں اور خواہش مند لوگ اپلائی کر سکتے ہیں۔ ایک کی لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ 31 اکتوبر ہے اور ایک کی 12 نومبر، دونوں میں ٹائم ہے ابھی۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو میں وہ دونوں ویڈیوز کی جو ہے وہ لنک میرے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن باکس میں لگا دوں گی، آپ وہاں سے جا کے اور پورے پروسیس کو واچ کر سکتے ہیں کہ کوالیفیکیشن کیا ہے، کون اس میں اپلائی کر سکتا ہے اور اس میں اپلائی کرنا کیسے ہے۔ بڑا ایزی اس میں اپلائی کرنے کا طریقہ ہے، میں نے سارا ڈیٹیلز میں اپنی ویڈیوز میں بتایا ہوا ہے۔ دونوں الگ الگ جو ہیں وہ پوسٹیں ہیں، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کائنڈلی۔ اور یہی تھی میری آج کی ویڈیو۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔